أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ آخری سیشن میں ہم نے جو آیت پڑھی تھی اس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ جو مثالیں ذکر کرتا ہے مثالیں تو فائدے کی ہی ہوتی ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان مثالوں کو سننے کے بعد، ان مثالوں کو پڑھنے کے بعد کچھ اچھی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں، حق ڈھونڈتے رہتے ہیں اور ملنے پر قبول کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جب ہماری آیتوں کو پڑھتے ہیں تو ان لوگوں کو ان آیتوں سے فائدہ ہوتا ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کا کام محض اعتراض کرنا، جن کا کام محض نکتہ چینی کرنا اور پہلے سے ذہن بنا لینا کہ قبول نہیں کرنا ہے، تو ایسے لوگوں کو قرآن کریم کی آیتوں سے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تعبیر اور آیت کے الفاظ اس طرح آئے کہ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، جو لوگ اللہ کے حکم سے بغاوت کر جاتے ہیں، اللہ کے حکم سے نکل جاتے ہیں، انہیں اللہ انہی کو گمراہ کرتا ہے۔ انہی لوگوں کی صفت ہے، انہی لوگوں کی قسمت یہ ہوتی ہے کہ گمراہی مقدر بن جاتی ہے۔ کون ہیں وہ لوگ جو صحیح راستے سے بھٹک جاتے ہیں، جو اللہ کی اطاعت سے نکل جاتے ہیں؟ ان کے بارے میں اللہ نے اس آیت میں جو ابھی پڑھی گئی ہے 2 صفتیں خاص طور سے ذکر کی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کے مضبوط ہونے کے بعد، جب ہم اور آپ آپس میں بات کرتے ہیں میں آپ کا یہ کام کر دوں گا، اس کو کہتے ہیں وعدہ۔ دوسرا ہوتا ہے ایگریمنٹ، جس کو آپ بھی سمجھتے ہیں، 2 آدمی مل کر کسی کام کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں، جس کو ہم اردو میں معاہدہ، انگلش میں ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ اسی کو عربی کے الفاظ میں کہا جاتا ہے عہد۔ یہی عہد جب اس کے ساتھ قسم جڑ جائے، خدا کی قسم ہم یہ کام کریں گے، پختہ اور مضبوط عہد جب ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں میثاق۔ تو اللہ نے ان لوگوں کی خوبی جو اللہ کے اس کلام مقدس کو پڑھنے کے باوجود محروم رہتے ہیں یہ ذکر کی کہ وہ اللہ کے عہد کو مضبوط ہونے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے عہد بندے پر بہت سارے ہیں۔ ایک عہد ہے جو مشہور ہے جس کو ہم عہد الست کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر آنے سے پہلے ہر شخص کے دل میں یہ بات رکھ دی تھی کہ وہ ایک اللہ کو مانے، اور اس بات کو دل میں بسانے کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ تمام انسانوں کو اللہ نے عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام کی کمر سے، ان کی پشت سے نکال کر ایک میدان میں جمع کیا۔ روح کی شکل میں انسان وہاں موجود تھے، یعنی وہ روح جس کو ابھی تک سائنس پورے طور پر نہیں سمجھ پاتا ہے۔ قرآن نے پہلے ہی کہہ رکھا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑا ہی تمہیں علم ملا ہے۔ تو قرآن تو پہلے ہی کہتا ہے، تو جب علم تھوڑا ہے تو روح کی حقیقت کو کیسے سمجھیں؟ لیکن سمجھ میں سب کی آتی ہے۔ ہماری پوری باڈی گھر کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں فلاں کا انتقال ہو چکا ہے۔ جو روح اصل میں باڈی کے اندر تھی وہ نکل گئی ہے۔ ہمارے ہاتھ کا کوئی حصہ کٹ پٹ کر کے جب ایک طرف گر جاتا ہے، اب اس کو کوئی کچھ کرے تو تکلیف نہیں ہوتی، جبکہ یہی انگلی بدن سے لگی رہے، اس میں سوئی چبھوئی جائے تو تکلیف ہوتی ہے۔ فرق کہاں سے آ رہا ہے؟ اسی روح سے۔ تو اللہ نے یہ روح جو ایسے ہم سمجھ سکتے ہیں، اس روح کو اللہ نے تمام انسانوں کی جمع کیا اور جمع کر کے سوال کیا الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیونکہ وہاں سب حقیقت دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، تو فوراً سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔
وہاں اللہ نے انسان کے ذہنوں میں یہ بات بسا دی تھی کہ تمہارا خدا میں ہوں، تمہاری پرورش، پالن پوشن سب کچھ میں کر رہا ہوں اور میں ہی کروں گا۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو دنیا مانے نہ مانے، ابھی کچھ زمانے پہلے آکسفورڈ یونیورسٹی، جو ایک مشہور اور قابل اعتبار یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے، وہاں کی ایک اسٹڈی ہے ان علاقوں پر جو علاقے انسانی رہائش، انسانی بود و باش، انسانی رہن سہن، انسانی کلچر، انسانوں کے ایک دوسرے سے ملن کے ذریعے جو حالات، جو کیفیات، جو ذہن سازی ہوتی ہے، ان سب سے بالکل دور ہے۔ وہاں انسانی رہائش کا انتظام ہے ہی نہیں۔ ان لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا اسی پوائنٹ آف ویو سے، اسی نقطۂ نظر سے کہ ہم دیکھیں وہ لوگ کس راستے پر ہیں۔ وہاں پر جو چیز پتہ چلی وہ یہ تھی کہ وہ سب کے سب کسی نہ کسی کو خدا سمجھ رہے تھے۔ کوئی آگ کو پوج رہا تھا، کوئی ستاروں کو پوج رہا تھا، کوئی سورج کو پوج رہا تھا، لیکن سب کے ذہن میں یہ ہے، الگ الگ جزیروں کے یہ حالات یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی بتاتی ہے، وہاں کی ریسرچ بتاتی ہے کہ الگ الگ ملکوں کے الگ الگ جزیروں کے حالات کا جائزہ لیا، سب کسی نہ کسی کو مان رہے تھے، جبکہ وہاں کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی ذہن سازی کسی کی طرف سے نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ بات ماننا کہ کوئی ہے، ہمارا کام بنانے والا ہے، یہ حقیقت میں اس عہد الست کا اثر ہے جو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے ہم سے لیا تھا، ہمارے ذہن و دماغ میں بسا دیا تھا۔ اسی لیے جب آدمی خوشحال ہوتا ہے تو بکواس بازی کرتا ہے، لیکن جب پریشانی میں گھرتا ہے اور جب بے بس ہو جاتا ہے، چاروں طرف سے اس کے لیے سارے منظر بند ہو جائے، تب اس کی زبان پر ایک ہی لفظ آتا ہے، اللہ۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو عہد ہم نے ان لوگوں سے لیا تھا، اس عہد کو یہ لوگ توڑ دیتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے، وہ شخص جو کسی عہد کی پاسداری نہ کرے، وہ شخص جو اپنی زبان سے پھرنے کا عادی ہو، آپ اس کو ڈنڈے کی بنیاد پر تو منا سکتے ہیں، باقی کوئی ذریعہ آپ استعمال کر لے وہ آپ کی بات کو سنے گا نہیں۔ کیوں؟ آج اس نے ایک بات کہی ہے، کل مکر جائے گا۔ تو ان لوگوں کی حالت یہی ہے کہ اللہ سے عہد کر چکے ہیں، اس عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ آپس کے معاملات کے عہد کو دیکھیں، وہ بھی حقیقت میں اللہ کا عہد ہے۔ اللہ عہد کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ آپس میں ایک دوسرے سے ایگریمنٹ کرتے ہیں جائز کام کے لیے، اس کو پورا کریں، یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن آپ اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم جن لوگوں کو اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی، وہ ایمان لانے کے بعد اللہ سے عہد کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ ہم کلمہ توحید کہتے ہیں، ہم اللہ کے ایک ہونے کا، اس کی عبادت کے وعدہ کرنے کا پورا اعتراف کرتے ہیں۔ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں تیرے بندے تیری غلامی کریں گے، اللہ کے رسول کے طریقے پر غلامی کریں گے، لیکن جیسے جیسے حالات نارمل ہوتے ہیں، آدمی ریلیکس ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ ان چیزوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو پہلی چیز جو انسان کو اللہ کی اطاعت سے نکالتی ہے وہ ہے اللہ کے عہد کی پاسداری نہ کرنا، اور دوسری چیز ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن رشتوں کو نبھانے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان رشتوں کو نہیں نبھاتے ہیں۔ جیسے رشتے بہت سارے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے، اس کو نبھانا ہر انسان کی ذمہ داری، مسلمان کی نہیں۔ اللہ کے رسول پوری انسانیت کے لیے رسول ہیں، تو اس رشتے کو نبھانا ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے یعنی ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان سے محبت کی ہے، ہر انسان کی ہمدردی کے لیے آپ راتوں دنوں تڑپے ہیں، انسانوں کی ہمدردی کے لیے۔ تو ہر انسان پر احسان بنتا ہے، لیکن وہ اس احسان کی قدر نہیں کرتا۔ آپس کے رشتوں کو ہم توڑ دیتے ہیں، بھائی بھائی کا رشتہ، یہاں تک کہ بڑے ہونے کے بعد اولاد اپنے باپ کے ساتھ میں اپنے رشتہ، باپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد پراپرٹی اپنے نام آ جانے کے بعد اپنی ماں کے ساتھ اپنا رشتہ، اسی طریقے سے اپنے چچاؤں خالہ پھوپھی کے ساتھ میں اپنے رشتے، یہ سارے رشتے وہ ہیں جن کو ہم نبھاتے نہیں ہیں۔ اور جس انسان کا مزاج ہو کہ زبان کا پکا نہ ہو، رشتوں کی اس کو پرواہ نہ ہو، وہ حقیقت پر کب باقی رہتا ہے؟ جب یہ فطرت بن گئی تو انسان اللہ کی اطاعت سے نکل گیا۔ غرض یہ ہے کہ دو ایسے سبب ہیں جو انسان کو نیک اعمال پر، جو انسان کو صحیح ہدایت پر آنے سے روکتے ہیں، اور وہ ہے ایک اپنے عہد کی پاسداری نہ کرنا، اور دوسرا ہے اللہ نے جن رشتوں کو نبھانے کا حکم دیا ہے ان رشتوں کو نہ نبھانا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ،
اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ جب آپ رشتوں کو نہیں نبھائیں گے خود بخود فساد پھیلتا ہے۔ پڑوسی کا ایک رشتہ ہے، آپ اس رشتے کو نہیں نبھاتے ہیں، آپس کے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ محلے کے لحاظ سے آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک رشتہ ہے، آپ اس کو نہیں نبھاتے ہیں۔ انسانیت کی بنیاد پر ایک رشتہ ہے، آپ اس کو نہیں نبھاتے ہیں۔ آپ کا بھائی ہونے کے لحاظ سے بھائی کے ساتھ میں ایک رشتہ ہے، آپ اس کو نہیں نبھاتے ہیں۔ آپ کو ایک چھوٹی سی چیز میں بتاؤں جس کو آپ ٹھنڈے دماغ سے غور کریں گے، یقین کریں ماننے پر مجبور ہوں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب انسان کے یہاں اللہ اولاد دیتا ہے، بیٹے کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، خاص طور سے جب بیٹے کی شکل میں ہو، تو اب وہ کیا سمجھتا ہے؟ میرا سہارا مجھے مل چکا ہے، اس لیے وہ لوگوں سے اب یہ سمجھتا ہے مجھے ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب یہ ذہن بن گیا تو اس کے بچے کی تربیت پر اس کا اثر آتا ہے۔ نتیجہ اپنے بچے کو پوری کوشش کرے گا کہ میری فرما برداری اس کے ذہن و دماغ کے اندر گھس جائے، میری محبت اس کے ذہن و دماغ میں بس جائے، یہ میرے ہر حکم پر لبیک کہنے لگے، یہ میری ہر خدمت کرے۔ یہ تو اچھا جذبہ ہے جو ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ چچاؤں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ماموں کے ساتھ میں بات کرنے کی ٹھیک ہے حساب سے رہنا چاہیے، فلاں کے ساتھ میں لمٹ میں رہنا چاہیے، وہ تمہارا ایسا ہے۔ یعنی دوسرے رشتوں کی اہمیت اس کے دل سے گھٹاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ان رشتوں کی اہمیت گھٹانے والا شخص جہاں کسی پاورفل انسان کو دیکھتا ہے اس کی اہمیت اس کے دل میں بٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ بچے کا ذہن یہی سے بدلنا شروع کہ اہمیت طاقت کی بنیاد پر ہوگی، اہمیت مال کی بنیاد پر ہوگی، اہمیت میری اس کے ساتھ ضرورت جڑنے کی بنیاد پر ہوگی، اصل میں جو ہمارے رشتے ان کی بنیاد پر اہمیت نہیں ہوگی۔ چنانچہ یہ ذہن سازی کے ساتھ بچہ بڑا ہوا، آگے چل کے جب باپ بڑھاپے کی حالت میں آیا، اب باپ کو تو بیٹے کی ضرورت ہے، بیٹے کی ضرورت باپ سے ہے ہی نہیں۔ باپ کمزور بھی ہے، طاقت اس کے پاس ہے نہیں۔ باپ نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کے تعلقات مضبوط کر دیے ہیں، ظاہری اعتبار سے اس کو لوگوں کے اچھے تعلقات میں بھی باپ کی ضرورت نہیں رہی۔ رشتہ ایک تھا جو بہت مقدس رشتہ تھا باپ کا، رشتوں کی اہمیت آپ نے ختم کر دی۔ نتیجہ آپ کے خود کے گھر میں فساد۔ آپ دیکھیں شوہر بیوی کے حقوق ادا نہ کرے، بیوی شوہر کے حقوق ادا نہ کرے، یعنی یہ رشتہ جس کو نبھانے کا حکم اللہ دیتا ہے، جب اس رشتے کو نہیں نبھائیں گے تو گھروں کے اندر فساد۔ تو ان سارے فسادوں کی بنیاد دو چیزیں، آدمی رشتوں کو نہیں نبھاتا ہے، اور رشتے کو نہ نبھانے کی بنیادی وجہ کہ وہ اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اللہ کے معاہدے کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ نتیجہ دنیا بھی پریشانیوں میں گر جاتی ہے، آخرت تو اس کی تباہی کے دہانے پر ہے ہی۔ اللہ نے اسی کو کہا اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں ناکام ہیں۔ الغرض اللہ نے ہمیں بتایا کہ قرآن کریم کے باوجود، قرآن کریم جیسی ہدایت ملنے کے باوجود لوگ محروم کیوں ہوتے ہیں؟ ان وجہوں سے۔ لیکن پھر اللہ آگے ہمیں کچھ اپنے احسانات بتاتا ہے، ان احسان میں ہی غور کر لو۔ اللہ نے اپنے موجود ہونے کی اور اپنے تنہا معبود ہونے کی دلیل ہمیں دی ہے، اپنے رسول کے رسول ہونے کی دلیل اللہ نے ہمیں دی ہے، آخرت کے حق ہونے کی دلیل اللہ نے ہمیں دی ہے، قرآن کے ذریعے ہدایت ہونے کی اللہ نے بہت اچھے ڈھنگ سے سمجھایا ہے۔ لیکن ان ساری دلائل اور قابل غور چیزوں کے اندر اگر کوئی انسان غور نہ کرے تو ایک چھوٹی سی چیز انسانیت کے ناطے ہوتی ہے کہ ہر شخص اپنے محسن کے سامنے جھکتا ہے۔ جس نے آپ پر احسان کیا ہو، آپ میں تھوڑی بھی انسانیت ہو تو آپ اس کے احسان کو مانتے ہیں۔ اب اللہ انہی احسانات میں سے کچھ کو یہاں گنواتا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، اللہ کو ماننے سے پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہو، جبکہ تم تو مردے تھے، بے جان تھے، پھر اللہ نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا ایک وقت دنیا میں رہنے کے بعد، پھر وہ تمہیں زندگی دے گا، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یہ پورا انسان کی زندگی کا مرحلہ ہے جس کا کل حاصل یہ ہے کہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے۔ اصل میں اللہ نے یہاں زندگی کی نعمت کو سمجھایا، اور وہ زندگی ہمیں 2 مرتبہ ہر شخص کو ملتی ہے۔ پہلی زندگی ملے گی جب اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، وہ اس دنیا کے اندر آیا،
اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ ایک بے جان پانی کا قطرہ تھا۔ اب آپ اس والی چیز پر غور کریں، انسان ایک زمانے میں ایک بے جان قطرہ تھا، اور وہ بے جان قطرہ کیسے بنا تھا؟ خون سے بنا تھا۔ اور خون کس چیز سے بنا تھا؟ ہمارے مختلف چیزوں کو کھانے کے بعد ان کا خلاصہ، ان کا نچوڑ جو ہوتا ہے وہ خون بنتا ہے۔ وہ مختلف چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ کچھ دوائیں ہوتی ہیں، کچھ غذائیں ہوتی ہیں۔ غذائیں جو ہوتی ہیں کچھ لکوڈ ہوتی ہیں، کچھ جمی ہوئی ہوتی ہیں، منجمد ہوتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں ایک یہاں سے مسالہ آ رہا ہے، یہ مسالہ وہاں سے آ رہا ہے، یہ دوائی فلاں ملک سے آ رہی ہے، یہ دوائی ان چیزوں سے بنی ہے جو سمندر سے آتی ہیں، یہ دوائی ان چیزوں سے بنی ہے جو فلاں خشک علاقے سے آتی ہیں۔ ماں ان تمام دواؤں کو کھاتی ہے، باپ ان تمام دواؤں اور غذاؤں کو کھاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو ملنے سے خون، اور خون سے بنا ہے یہ بے جان پانی کا قطرہ۔ آپ یہی اللہ کی اس قدرت کو دیکھیں، اتنی الگ الگ جگہوں پر جو اجزاء بکھرے ہوئے تھے ان سب کو اللہ نے ایک جگہ جمع کیا اور اس سے اچھا خاصا انسان بنایا۔ تو اب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ہمیں کیسے دوبارہ زندہ کرے گا جب ہمارے اجزاء بکھر جائیں گے؟ تو جس اللہ نے ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے ذرات پرزوں کو الگ الگ جگہوں سے لا کر کے جوڑا ہے، وہ اللہ قیامت کے دن کیسے نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا۔ غرض یہ ہے کہ پہلی چیز ہمارے سمجھنے کی کہ اللہ نے اس زمانے میں ہمیں پیدا کیا ہے جب ہم بے جان تھے، پھر ہم اس دنیا میں رہے، فاحیاکم، بے جان تھے۔ ایک لمحے کے اندر جب بچہ 4 مہینے کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جبریل علیہ السلام آتے ہیں، اس کے اندر روح ڈال کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ثم یمیتکم، آدمی اس دنیا میں رہتا ہے، کوئی سال بھر، کوئی 10 سال، کوئی 50، 80، 100 سال، لیکن اس کے بعد جانا ہے، یعنی درمیان میں اچھا خاصا زمانہ ہے۔ تو اللہ نے کہا ثم یمیتکم، ثم اس وقت میں آتا ہے جب وقت لگے کسی کام کو کرنے میں، تو تمہیں دوبارہ موت آنے میں وقت لگتا ہے۔ ثم یحییکم، پھر ایک زمانے تک قبر میں رہنا ہے۔ قبر کی حالت کچھ ایسی ہوتی ہے جیسے انسان سو رہا، اور سونے کے وقت مختلف خواب اس کے سامنے آتے ہیں، اس خواب کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے، اس کو دیکھ کر کے وہ ہنستا ہے، کبھی پاس میں رہنے والا، بیٹھنے والا، دیکھنے والا بھی محسوس کرتا ہے۔ تو یہ سارے منظر اس کے سامنے آئیں گے، لیکن قبر کی زندگی کوئی باقاعدہ ایسی زندگی نہیں ہے جیسے یہاں دنیا میں ابھی ہے یا جیسے قیامت کے بعد آنے والی ہے۔ اس لیے اللہ نے اس والی زندگی کو ذکر نہیں کیا، بلکہ ڈائریکٹ آخرت کی زندگی کو ذکر کیا۔ ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر اسی کے سامنے تمہیں جانا ہے۔ تو اللہ کے اس احسان کو دیکھو، زندگی کتنی خوبصورت چیز ہے، اگر یہ نہ ملے تو تمہیں کس چیز کا احساس ہو؟ کون سی نعمت تم اپنے استعمال میں لا سکتے ہو؟ سب سے بڑی نعمت اللہ نے یہاں پر ذکر کی، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کے سامنے جا کے جواب بھی دینا ہے۔ دوسری نعمتیں اللہ نے وہ ذکر کی ہیں جو ساری مخلوق کے لیے برابر ہیں۔ زندگی ہر شخص کے لیے الگ الگ نعمتیں، اور یہ نعمتیں سب کے لیے، ہر شخص ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ایسی ذات ہے جس نے تمہارے لیے وہ ساری چیزیں پیدا کی ہے جو زمین میں ہے۔ ہر زمین کی ہر چیز انسان کے لیے پیدا ہوئی ہے، وہ چیز کبھی اس کو نفع کی سمجھ میں آتی ہے، کبھی نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس چیز کا نفع کیا ہے، لیکن بہرحال انسان کا نفع اس سے جڑا ہوا ہے، تبھی اللہ نے اس کو دنیا میں پیدا کیا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جو کچھ زمانے پہلے ہمیں لگتا تھا بے فائدہ ہے، لیکن اب ان کے فائدے سامنے آتے ہیں جب میڈیکل سائنس وہاں تک پہنچتی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ چیزوں کے اندر غور کریں، آپ کو سمجھ میں آئے گا ہر چیز آپ کے نفع کے لیے ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جن کو ہم ڈائریکٹ استعمال کریں گے مر جائیں گے، زہر کا کام کرے گی، وہی چیزیں دواؤں کے اندر استعمال ہوتی ہیں، ہماری بیماریوں کو مارتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ تو اللہ نے دنیا کی ہر چیز ہمارے نفع کے لیے پیدا کی، کچھ ڈائریکٹ، کچھ انڈائریکٹ، کچھ اس لحاظ سے کہ وہ ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھنے میں مدد کرتی ہے، آخرت کی تیاری میں کام آتی ہے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، جب اللہ نے زمین کو پیدا کرنے کے بعد پھیلا دیا، اب جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا پھر اللہ نے 7 آسمان بنائے۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف اور ان کو بنا دیا ٹھیک ٹھیک 7 آسمان، اوپر نیچے اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں۔ کس شکل میں وہ ہیں اللہ جانتا ہے۔
ابھی تک سائنس جب وہاں پہنچے گی یا پہنچ چکی ہے کافی حد تک، اس کی تحقیق یہ ہے کہ 7 آسمان ہیں، تو جس شکل میں انہوں نے ریسرچ کیا اس شکل میں ہے، جس شکل میں اللہ جانتا ہے اس شکل میں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ نے 7 آسمان بنائے، اور مثلہن کا لفظ 28ویں پارے میں آیا ہے، اللہ نے 7 زمینیں بنائی ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ انسان کے لائق کیا چیز ہے، نفع کے لائق کیا چیز ہے، کیسے نفع اس سے اس کو پہنچے گا، یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، اور جب اللہ کے علم میں ہے تو ان چیزوں کو پیدا کرنا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ اللہ کے احکام کو ماننے، اس پر ایمان لانے کے لیے دلائل میں تمہیں دیتا ہوں، دلائل سے کام نہ چلے تو میرے یہ احسانات ہیں۔ ان آیتوں میں 2 احسان اللہ نے ذکر کیے، ایک وہ احسان جو انسان کے خود کی ذات سے جڑا ہوا ہے اس کی زندگی کی شکل میں، اور دوسرا وہ احسان جو اللہ نے روئے زمین میں پھیلا دیا جس سے ساری مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے، وہ زمین ہو، آسمان ہو، زمین میں پھیلی ہوئی چیزیں ہوں، ساری چیزیں جو اللہ نے زمین میں پیدا کی، ہماری دوائیں، ہماری غذائیں، ہمارا لباس، ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہمارا رہنے کا گھر، ہمارا پینے کا پانی، پینے کی مشروبات، تمام چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں وہ ساری انسان کے نفع کے لیے ہیں، تو وہ ہمیں ہماری زندگی گزارنے کے لیے دیے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ یہ وہ احسان ہے جس کو ہم اور آپ محسوس کرتے ہیں۔ کمی یہ ہوتی ہے کہ ان میں غور کر کے ہم خدا تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ تو احسان اللہ نے انسان پر 2 طرح کے کیے ہیں، پہلا احسان مادی احسان ہے، اور دوسرا احسان روحانی احسان ہے، جس کو انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی کل سمجھیں گے۔ اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی اور قدر کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔